اپنی دنیا اور آخرت کی. یہ بات یاد رکھیں. اور جو جادوگری کراتے ہیں نا, کسی پر جادو کر دو, ان پہ ان کے بچے بہت پڑھ رہے ہیں, ان کا فلاں ہو رہا, تم ایک ناکامی کا راستہ اپنا رہے ہو, اس میں کوئی سکسیس نہیں ہے. جس پہ جادو ہوگا انشاءاللہ عزیز وہ تکلیف میں رہیں گا. اللہ رب العزت مومن کو ہر تکلیف کا بدلہ دنیا میں بھی دیں گا اور آخرت میں بھی دیں گا. لیکن تم یہ سوچ لو تمہارا انجام کیا ہوگا جب تم جادو کے ذریعے اپنے ایک بھائی کو دنیا میں تکلیف پہنچاتے ہو. اللہ رب العزت انشاءاللہ عزیز تمہیں جہنم کی آگ میں وہ تکلیف دیں گا. جو تکلیف تم نے یہاں اس کو دنیا میں کیا کرو گے, تب کوئی پرسان حال نہیں ہوں گے. یہاں تبھی کوئی کم از کم تسلی دینے والا رہتا. گناہگار کو بھی لوگ تسلی دیتے, جانے دو. وہاں کوئی تسلی والا, اس لیے کہ اللہ نے فرمایا جہنمیوں کو کوئی مددگار نہیں ملنے والا ہے. کیوں ایسے راستے کو اپناتے ہیں مسلمان؟ دھڑلے سے جادو کر رہے ہیں مسلمان, دھڑلے سے کر رہے ہیں. جہاں مسلم شہروں کی آبادیاں بڑی ہے مسلمان تعداد میں, جادو تو اتنا کامن ہے, اللہ رحم کرے, عام جادو کر رہے. بس جادو کو تو کھیل سمجھ لیا آپ نے, یہ کفر ہے. اور یاد رکھو جو تکلیف تم دنیا میں دو گے نا, آخرت میں اس کی سزا بھگتنی. فقہ کے اندر ایک اصول ہے, جادوگر نے جتنی تکلیف پہنچائے, جادو سے پکڑا جاتا ہے تو اتنی تکلیف دی جائیں گی. ایک خاتون تھی حفصہ رضی اللہ عنہا کے کو پتہ چلا اس نے جادو کی, اور جادو کر کے ان کی لونڈی پر ایسا جادو کیا جس سے اس کی جان چلی گئی. جب اس کا جادو ثابت ہوا تو اس کو قتل کیا گیا اس عورت کے بدلے. دنیا میں بھی جادوگر جو نقصان پہنچا اتنا ہوتا ہے, لیکن اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی جادو کے ذریعے قتل بھی کروایا جا سکتا ہے. اسی لیے فقہ میں ہے, اسی لیے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے اس عورت کو سزائے موت سنوائی تھی جس نے ان کی لونڈی پر جادو کر کے قتل کروایا تھا. چونکہ کسی جادو سے مجنون بنا دیا, مجنون بنا کے اس نے اپنے آپ کو مار لیا, یہ جادو کے ذریعے ہوا قتل. اب روز قیامت اس آدمی کا کیا حال ہوگا جس نے جادو سے کسی کو تکلیف پہنچا. میں نے اس لیے کہا وہی سزا بھگتیں گا جہنم میں وہ آدمی جو اپنے بھائی کو دنیا میں جادو کے ذریعے تکلیف دے گا. معمولی سمجھتے ہو 10-20 ہزار روپے خرچ کر کے کسی پہ جادو کر کے زندگی خراب کرنا, یاد رکھو پوری آخرت تم خراب کر رہے ہو. 10-20 ہزار پوری آخرت, یا آخرت کیا ہے ہم اس کو سمجھتے نہیں دنیا میں, لیکن ایک اتنا بڑا ہے کہ صرف آخرت میں جب جائیں گے اور پہلا دن جس پہ سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. آج سورج 11 کروڑ میل دور ہے ہم سے, تو اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہم کو گرمی ایک دنوں میں. 1 میل پہ ہوگا جس میں کچھ لوگ ٹخنے تک نیکی کے اعتبار سے, مطلب گناہ کے اعتبار سے پسینہ زیادہ ہوگا, ٹخنے تک, کچھ گھٹنوں تک, کچھ کمر تک, کچھ گردن تک, اور کچھ کافر تو ہوتے لگا رہے ہوں گے پسینے میں. اتنا پسینہ آئے گا. 1 میل بول تو 1.5 کلومیٹر پہ سورج ہے. اس روز جس کے اس ایک دن جو 1 میل پہ سورج ہوگا, اس ایک دن 50,000 سال کا وہ دن ہے, جس کے 50,000 سال کا وہ دن گزارنے کے بعد مومن کہیں گے اللہ جہنم میں کیوں نہ صحیح لیکن فیصلہ کر دے, ڈال دے ہم کو کہیں نہ کہیں, یہ تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتے. تو صرف پہلا دن حساب کتاب کا 50,000 سال کا ہے, فرسٹ ڈے. تو تم کتنی تکلیف پہنچاؤ گے اس کو بتاؤ جادو سے؟ 50 سال, 100 سال, اس سے زیادہ کیا کر سکیں؟ اس سے زیادہ اوقات بھی نہیں, نہ وہ جئیں گے نہ تمہاری اوقات ہے, تم بھی نہیں جیوں گے 100 سال سے زیادہ. اس کے بعد جب آنکھیں کھلیں گی دوبارہ, ویسے تو آنکھیں بند ہوتے ہی پتہ چلیں گا, جو فرشتے ریسیو کرنے آئیں گے نا ان کی صورت دیکھ کے سمجھ میں آ جائیں گا کیا کر کے گیا دنیا سے. جو فرشتے ریسیو کرنے آئیں گے, ویلکم کرنے آئیں گے نا, جیسے ایئرپورٹ میں ویلکم کرتے ہیں ہے نا, بڑے لوگوں کو, اچھے لوگ اچھی اچھی گاڑیوں میں آتے ہیں, تو تم کو جو ویلکم کرنے فرشتے آئیں گے, آنکھ بند ہوتے, جادو کرنے والے, کرانے والے اور جادوگر, شبھ دیباز کاہن, آنکھ بند, ادھر شٹر ڈاؤن جب ہوں گا نا, تو وہاں جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ اتنے خطرناک ہوں گے, اور جو سزائیں دیں گے اور جو تکلیفوں سے روح نکالیں گے, اس کے بعد جس آنکھ کے بستر پہ خبر کے گڑھے میں سلائیں گے, اس کے بعد روز قیامت جو غوطے لگائیں گے اپنے پسینے کے اندر 50,000 سال تک, اور اس کے بعد اللہ جب فیصلہ کریں گے اور جہنم میں ڈالیں گا, تب پتہ چلیں گا تھوڑی سی تکلیف دینے کا وہاں کیا مزہ ملتا ہے.